رکوع اور سجدے میں کتنی تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ رکوع اور سجدے میں تسبیح پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ حد کتنی ہے؟ ساجد صاحب راولپنڈی سے۔ کوئی حد نہیں ہے، کم سے کم 3 دفعہ پڑھیں، زیادہ 3 کروڑ دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اسٹیمنا دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تہجد میں اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ تہجد میں کھڑا ہوا تو آپ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء پڑھی ہے، اور جب رکوع کیا تو فجعل یقول سبحان ربی العظیم، آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھنا شروع کیا۔ وکان رکوعہ نحو من قیامہ، اور آپ کا رکوع جو تھا قیام کے برابر تھا، یعنی جتنا لمبا قیام تھا اتنا لمبا رکوع میں صرف سبحان ربی العظیم کہتے رہے آپ۔ پھر جب آپ نے سجدہ کیا تو فجعل یقول سبحان ربی الاعلی، تو آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنے لگے، اور اتنا لمبا سجدہ جتنا لمبا آپ نے رکوع کیا۔ چائے میں پھونک مارنا کیسا ہے؟ گرم چائے کو پھونک مار کر پینا کیسا ہے؟ مطیع الرحمن سعودی عرب سے۔ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ واضح ہے کہ یہ نظافت کے، صفائی کے خلاف ہے۔ گندی ہوا ہوتی ہے، جب آپ کھانے میں پھونک ماریں گے وہ گندی ہوا اس میں جائے گی۔ تو لیکن اس کا حلال حرام سے تعلق نہیں ہے، یہ چیزیں آداب سے ان کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب ہمیں سکھائے ہیں کہ رہن سہن کے، تو ان رہن سہن کے آداب سے اس کا تعلق ہے۔ تو کوئی اگر پھونک مار دیتا ہے تو ناپسندیدہ کام ہے، مکروہ کام ہے، مگر اس سے نہ کھانا حرام ہوتا ہے اور یہ عمل بھی حرام نہیں ہے، بس صفائی ستھرائی کی بات ہے، تو اس کو فالو کر لینا چاہیے، چاہے چائے ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ ماتھے اور پاؤں پر نماز کی نشانی، نماز کی وجہ سے مردوں کے ماتھے پر جو نشان پڑ جاتا ہے اسے مٹانا نہیں چاہیے۔ اگر عورت کو نماز پڑھنے سے پاؤں میں نشان آ جائے تو اسے مٹانے کا کیا حکم ہے؟ بنت جمال کراچی سے۔ اگر زینت کے لیے مٹانا چاہتی ہیں تو پھر جائز ہے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ زینت تو عورت کے، یعنی جو اس کی جو فطرت ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے زینت اختیار کرنا۔ کوئی اگر نہیں ہٹاتی تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر زینت کی نیت سے ہٹا دے تاکہ جو پاؤں میں جو خواتین جیسے چاہتی ہیں نا کہ ان کو ایک اٹریکشن ہو ان کے اندر، لیکن اس میں نامحرم کو دکھانے کے لیے یا کسی غیر مرد کو مائل کرنے کے لیے تو بہرحال جائز نہیں ہے، نارملی جائز ہے یہ۔ بیماری میں داڑھی سفید ہو گئی تو کیا ہم کالا کر سکتے ہیں؟ بیماری کی وجہ سے اگر داڑھی سفید ہو جائے تو کالا خضاب استعمال کر سکتے ہیں، نیز کتنی عمر کے بعد داڑھی کو کالا خضاب لگانا جائز نہیں رہے گا؟ فرخ اسلام بنگلہ دیش سے۔ دیکھیں، بیماری کی وجہ سے اگر داڑھی سفید ہو گئی نا تو اس کو کالا کیا جا سکتا ہے، لیکن 40 سال سے پہلے، کیونکہ 40 سال سے پہلے اگر داڑھی سفید ہو گئی ہے تو اس کا مطلب بیماری کی وجہ سے ہی ہوئی ہے یہ، کیونکہ نیچرل ایسا ہوتا نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد انسان کے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں، تو 40 سال کے بعد اگر بال سفید ہو گئے تو کوئی بھی وجہ ہو تو پھر اس کو کالا نہیں کر سکتے، 40 سال سے پہلے کالا کیا جا سکتا ہے۔ داڑھی گھنی کرنے کے لیے کالی مہندی لگانا، میری داڑھی زیادہ گھنی نہیں ہے، کیا میں داڑھی کو گھنا کرنے کے لیے کالی مہندی لگا سکتا ہوں؟ کیا ایسا کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اور نماز پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ محمد ظفر کوئٹہ سے۔ جناب محمد ظفر صاحب، اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے تو آپ داڑھی کو گھنا کرنے کے لیے کالی مہندی نہیں لگا سکتے، اور اگر آپ 40 سال سے کم عمر کے ہیں تو پھر کالا کولا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن 40 سال کے بعد جائز نہیں ہے۔ درہم میں قرض دے کر پیسوں میں وصول کرنا، یعنی قرض درہم میں دیا تھا اور وصولی پیسوں میں ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے ایک کزن کو 1.5 سال پہلے 2500 درہم قرض دیا، اب یہ رقم کس طرح واپس وصول کروں؟ 1.5 سال پہلے کے پاکستانی روپوں میں یا 1.5 سال بعد کے بختاج دبئی سے؟ دیکھو، 2500 آپ نے درہم میں دیا تھا تو اب واپسی بھی درہم میں ہی ہوگی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب واپسی کا ٹائم آئے تو آپ دونوں یہ طے کر سکتے ہیں کہ اب جو درہم کے پاکستانی ریٹ چل رہے ہیں اس کرنسی میں آپ پیسے لے لیں، یعنی آپ نے دیے درہم میں تھے تو اب آپ کرنسی میں نہیں بلکہ درہم ہی، تو اب آپ نے درہم میں لیں گے تو 2500 ہی لیں گے،
لیکن اگر پاکستانی کرنسی میں لیں گے تو 2500 روپے کا جو اب کا ریٹ ہے، آج کا ریٹ ہے، جو کہ ظاہر ہے بڑا ہوا ریٹ ہوگا، تو اس ریٹ میں پھر آپ کرنسی لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پاکستانی کرنسی دی تھی قرضے میں تو پھر کرنسی اوپر نیچے ہونے سے فرق نہیں پڑے گا، اسی کرنسی میں واپس لیں گے آپ۔ تو ابھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 2500 لے لیں، یا اس کو بولیں بھائی 2500 کے جو آج پاکستانی ریٹ چل رہے ہیں تو وہ پاکستانی کرنسی میں دے دو مجھے۔ قبر کی جگہ گھر بنانا، ایک قبر صحن میں بنائی گئی، 10-12 سال بعد اب یہاں گھر بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس قبر کا اب کیا کیا جائے؟ کیا قبر منتقل کر سکتے ہیں یا اسی کے اوپر فرش بنا دیا جائے؟ فرخ اسلام بنگلہ دیش سے۔ دیکھو، قبر کو اگر 10 سال قبر پہ گزر جائیں یا قبرستان پہ، تو میت کا اس میں بالکل ہی نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، چند شاید ہڈیاں وڈیاں رہ جاتی ہوں۔ تو ایسی صورت میں اس قبرستان کو مسمار کرنا جائز ہے، اس کے اوپر دوسرا قبرستان بنانا جائز ہے۔ تو جب اس قبرستان کو مسمار کرنا جائز ہے تو قبر کو بھی مسمار کرنا جائز ہے۔ تو اگر ضرورت ہے وہاں گھر بنانے کی تو اس کو میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، اس کو گرایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ذاتی زمین ہو، وقف کا قبرستان والی زمین نہ ہو۔ صحن میں بنائی گئی یہ قبر تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ کسی کی ذاتی ملکیت تھی، تو پھر وہاں کر سکتے ہیں۔ کفن میں سلی ہوئی شلوار پہنانا، ہمارے علاقے میں عورت کو کفن دیا جاتا ہے تو اس کو شلوار سی کر پہناتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اہلیہ شاکر بہاول نگر سے۔ دیکھیں، سلا ہوا کپڑا کفن میں خلاف سنت ہے، جائز وہ بھی ہے، اگر کوئی ایسا کرتے ہیں تو جائز تو ہے لیکن خلاف سنت ہے۔ انسلا کپڑا پہنانا چاہیے جو مسنون کفن کا طریقہ لکھا ہوا ہے، تو حرام ناجائز کی بات نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ دفناتے ہوئے تو سنت کا کم از کم انسان خیال کر لے نا، اس کے میت کا آخری سفر ہے تو اس کو سنت کے مطابق کفن پہنا دیا جائے تو یہ زیادہ صحیح ہے، اس لیے اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنا، کچھ لوگ نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ عبدالحق انڈیا سے۔ یہ ضعیف روایت سے ثابت ہے، اس لیے یہ کام ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں، تو اس لیے اس کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ حدود حرم سے اندر اور باہر نماز کا ثواب۔ حدود حرم سے ہماری رہائش سے تقریباً حدود حرم ہماری رہائش سے تقریباً 200 میٹر دور ہے۔ ہمیں حدود حرم کی مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا یا قریبی مسجد میں نماز پڑھیں؟ محمد رستم مکہ مکرمہ سے۔ دیکھیں، حرم کی حدود میں آپ کو نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے مسجد حرام میں، یعنی اپنی محلے کی مسجد قریب ہے اور مسجد حرام دور ہے تو مسجد حرام میں آپ جائیں، وہاں زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ البتہ مسجد حرام زیادہ دور ہو جاتی ہے، لیکن حدود حرم میں بھی کوئی دوسری مسجد بھی موجود ہے اور ایک آپ کے محلے کی مسجد ہے، تو بھی حدود حرم میں نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن نارملی عام قاعدہ یہی ہے کہ اپنی مسجد میں چاہے وہ چھوٹی ہو اس میں ثواب زیادہ ہے محلے کی مسجد میں جامع مسجد سے، لیکن حرم اس سے مستثنی ہے کہ حرم میں نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔